عورتوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے, بچوں کے حقوق ہمیں یہ بتائیں گے. لوگ کہتے ہیں نا تم مولویوں سے جا کے پوچھ رہے ہو کہ عورتوں کے کیا حقوق ہیں, اسلام سے پوچھ رہے ہو, تمہیں گورا بتائے گا عورتوں کے کیا حقوق ہیں. گورا 5 روپے خرچ نہیں کرتا عورت کے اوپر, وہ تمہیں بتائے گا عورت کے حقوق کیا ہیں. 5 روپے پوری زندگی اپنی بیوی پہ خرچ کر لے. اور ہمارے یہاں کیا ہو رہا ہے, لوگوں کی کالز آتی ہیں, بیگم کو مالدیپ گھما کے لے آیا, ملیشیا کی سیر کرا دی, پھر بھی ناشکری کر رہی ہے, اپنے خرچے پہ کرائی میاں نے, لٹا دیتا ہے ساری دنیا اس کے اوپر, پھر بھی زبان سے شکر کے الفاظ کے لیے مرد ترستا ہے کہ منہ سے کوئی پھوٹے منہ بیگم شکر ادا کر دے, ماشاءاللہ جی بہت اچھی جگہ شادی ہو گئی, اس کے بچوں کو بھی پال رہا ہے, اس کے ذمہ داری نبھاتا ہے اپنی. لیکن جہاں میاں بیوی میں علیحدگی ہوئی, پھر دیکھو آپ پھر ہوتا کیا ہے. خیر میں ان ٹاپک پہ زیادہ نہیں جاؤں گا, ابھی پھر میٹر شارٹ ہونے لگتا ہے. عورت ذلیل کر دیتی ہے مرد کو ساری دنیا کے سامنے, مرد کی زبان بند رہتی ہے, اور عورت کا جھوٹ بھی مرد بڑے شوق سے سنتے ہیں کہ بالکل صحیح کہہ رہی ہے, ہائے 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 بیچاری پہ بہت کیا ہوا ہے, ظلم ہوا ہے. ہوتا ہے ظلم, عورتوں کے اوپر بھی ہوتا ہے, میں نہیں کہہ رہا, بہت سے مرد ظلم کرتے ہیں, لیکن آپ یک طرفہ بات سن کے فیصلہ کیسے کر لیتے ہیں. کمال کی بات یہ ہوتی ہے مرد نے طلاق دے دی نا تو یہ بھی ظلم ہے. پھر عورتیں کہتی ہیں میری زندگی تباہ کر دی, 2 نمبر آدمی, تو 2 نمبر سے تو جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو نا, 2 نمبر سے جان چھوٹ گئی تو شکر ادا کرو بھائی. یعنی کچھ بھی کر رہا ہو, ہمارے معاشرے میں ساری بلی کس پہ ڈالی جاتی ہے, آدمی کے اوپر. یہ سارا یورپ کا کلچر ہے, یورپ. انہوں نے ویمن رائٹس کے نام پہ نا بہت کچھ غلط سلط کر کے معاشرے میں, عورت شوہر کی سننے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. اطاعت جو عورت کے اوپر, جو شوہر کے حقوق عورت کے ذمے ڈالے ہیں نا, میجورٹی 90% ان حقوق کو ادا نہیں کر رہی ہے. 90% میجورٹی خواتین کی ہمارے شہری زندگی میں, گاؤں دیہاتوں میں تو الٹا معاملہ ہے, عورتوں پہ ظلم ہوتا ہے. شہری زندگی میں زیادہ تر خواتین اپنے شوہر کے حقوق ادا نہیں کر رہی ہیں, نچوڑتی پورا ہے طبیعت کے ساتھ, اس کو پورا نچوڑ لیا, اس کی کیا ذمہ داری ہے آپ کے اوپر؟ نہ ساس کی خدمت, نہ سسر کی خدمت. ایک مولانا طارق جمیل صاحب کا بیان سن لیا کہ عورت پہ ساس سسر کی خدمت واجب نہیں ہے. بھئی وہ بہت پھیلایا گیا بیان. وہ گھر میں جب کوئی بوڑھا ہوتا ہے نا, کوئی بھی, اس کی خدمت سب پہ واجب ہوتی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ مولانا کے بیان کا مطلب ہے قانونی لحاظ سے, عدالتی لحاظ سے کچھ چیزیں قانون کی زد میں نہیں آتی ہیں, اخلاقیات میں وہ آتی ہیں لازمی. قانونی طور پر تو مرد اگر کما کے گھر جائے, بیوی سے بولے چائے بنا کے دو مجھے, بیوی نہ بنا کے دے تو عدالت میں کیس تھوڑی کر سکتا ہے وہ. لیکن اس کی ذمہ داری ہے بھائی, وہ تھکا ہوا آیا ہے, وہ تمہارے لیے کما, گیس کا بل وہ دے رہا ہے, بجلی کا بل وہ دے رہا ہے, بچوں کی اسکول کی فیسیں وہ بھر رہا ہے, تم یہاں پیڑے کھانے کے لیے آئی ہو یہاں پہ کیا؟ تو لبرل, اتنا زیادہ یہ لبرلزم نے ہماری عورتوں کو باغی بنا دیا ہے مردوں کا. اس کا نتیجہ عورت کو نقصان کی صورت میں ظاہر ہوگا, یہ ذہن میں رکھیں. اس کا مرد کو نقصان نہیں ہوگا. نقصان کس کو ہوگا؟ طلاقیں دے دے کے مرد عیاشی میں آئے گا, عورت کا بیڑا غرق. میں مانتا ہوں مرد بھی ظالم ہے, ایسا نہیں ہے کہ یک طرفہ معاملہ ہے, لیکن مردوں کے ظلم فوراً ٹریس ہو جاتا ہے. بھائی نان نفقہ ادا کر رہا ہے, نہیں کر رہا, اس کا مطلب ظالم ہے. ہیں ایسے لوگ, بے تحاشا مارتا پیٹتا ہے, ظالم ہے. تو اس کا تو حل ہے نا, اس سے علیحدگی اختیار کی جائے. اس کا کیا حل ہے بیچارے کا؟ عورت پہ ظلم ہو رہا ہو, حل ہے بھائی علیحدگی اختیار کرو اس سے. اس کمبخت پہ ظلم ہو رہا ہے, اس کا کائنات میں کسی کے پاس کوئی حل نہیں ہے. آئی بات سمجھ میں؟ کیونکہ عورت اگر اس کی عزت کا جنازہ نکال رہی ہے, جو بھی کرے اس کے ساتھ, مرد کے پاس کوئی آپشن نہیں. آپ کہہ سکتے ہیں وہ بھی طلاق دے سکتا ہے, نہیں دے سکتا.
کیونکہ اگر وہ ڈیورس دے گا عورت عدالت میں جا کے اس کو ایسا ناچ نچائے گی کہ آپ کی سوچ ہوگی, وہ کہے گا میں جان سے مار دیتا اچھا تھا, میں نے طلاق کیوں دی. جائز نہیں ہے, حرام ہے جان سے مارنا, لیکن وہ یہ سوچے گا کہ بچے بھی ہاتھ سے گئے, آئی بات سمجھے, سارا خرچہ کس پہ ڈال دیا, میاں پہ, اور عزت الگ گئی. کیونکہ وہ آپ کے دوستوں کو فون کر کر کے جب بتائے گی میرا میاں ایسا, سارے دوست بھی اس کی سائڈ لیں گے, سمجھ رہے ہو نا. سارا وہ میڈیا پہ جا کے جب آپ کو ذلیل کرے گی تو ساری دنیا کس کا ساتھ دے گی, اس کا ساتھ دے گی. یہ ہو رہا ہے معاشرے میں. تو بیلنس ہونا چاہیے. ہمارے معاشرے میں بیلنس نہیں ہے, اعتدال نہیں ہے. جو ادھر کو جاتے ہیں عورت کے حقوق پہ, وہ ادھر ہی چلے جاتے ہیں, اس کو مرد کو بالکل ہی نظر انداز کر دیتے ہیں. دونوں کے حقوق ہیں اسلام میں. وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ. قرآن کہتا ہے کہ جتنا عورت کی ذمہ داری اللہ نے رکھی ہے اتنی ہی مرد کی بھی رکھی ہے. جو اپنے حقوق کو ادا نہیں کرے گا اس سے پورا پورا سوال ہوگا. لیکن حقوق پوچھیں تو صحیح ہیں کیا, یہ تو پوچھیں پہلے, یہ تو طے کرو کہ ہیں کیا حقوق. گیس بجلی کا بل کمبخت نے دے دیا, وہ کمبخت آپ کے بچوں کی اسکولوں کی ساری فیسیں اٹھا رہا ہے, وہ الو کا پٹھا, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, جتنے بھی یہاں بیٹھے ہوئے ان سے, وہ ناشتہ دے رہے تمہیں, دوپہر کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے, شام کے کھانے کا انتظام کیا ہوا ہے. بس کرو نا, اور کیا چاہیے, اور کیا چاہیے. یورپ جا کے دیکھو, وہ آدھا میاں کما رہا ہے, آدھا بیوی کما رہی ہے. پھر یہ اضافی غریبیاں ہیں, جیب خرچی بھی دینی چاہیے. اخلاقی لحاظ سے فرض بنتا ہے کہ بیوی کو کچھ پاکٹ منی دی جائے. سب دیتے ہیں, ہم بھی دیتے ہیں, آپ بھی دیتے ہوں گے. نہیں دو تو یہ ضروری بولو نہیں ہے. آپ کو رات کو گھر پہ ہونا چاہیے. شریف آدمی ہمیشہ رات کہاں گزارتا ہے, گھر ہو. کبھی کبھار سفر پہ چلا گیا, غائب ہو گیا, کوئی اتنی ٹینشن کی بات, یہ مرد کا حق ہے. رخصتی اس کی تھوڑی ہوئی ہے, اس کو بالکل آپ نے وہ باؤنڈ کر دیا. اس میں اس کو یہ حق ہے کہ آپ کا موبائل چیک کرے, وہ کہ کس سے بات کر رہی تھی. اس کو یہ حق ہے کہ فیس بک آئی ڈی چیک کرے. وہ آپ رخصتی ہو کے اس کے گھر میں آ کے باؤنڈ ہوئی ہو, پابند ہوئی ہو آپ. یہ جو لبرل لوگ کہتے ہیں عورت کسی کے پابند, شوہر کے پابند, یہ لبرل لوگوں کا مذہب ہے. ان کو اس لعنت بھیجو اس کلچر پہ, ایک طرف ہو جاؤ, یا اسلام یا لبرلزم. میں عورتوں کو کہتا ہوں تمہیں اگر اسلام کو فالو نہیں کرنا ہے تو شادی کے تکلف کی ضرورت کیا ہے تمہیں. اسلام میں میاں کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ عورت اس کی اطاعت کرے گی, نہیں تو میاں بنانے کی ضرورت نہیں ہے. پھر رشتوں کے پیچھے بھاگا نہ کرو, رشتہ بتا دیں, رشتہ بتا دیں, کسی سے شادی کرا دیں, شادی کرا دیں. شادی کا مطلب یہ کہ عورت ساری زندگی شوہر کی اطاعت کرے گی. جائز چیزوں میں اس پہ اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہ ڈالا جائے, تو جائز چیزوں میں وہ اطاعت کرے گی. شوہر اگر کہہ رہے کہ فیس بک پہ آئی ڈی میری مرضی کے بغیر بنانے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اور میں آئی ڈی چیک کروں گا, تو بالکل اس کا 100% حق ہے. اس میں یہ کہنا کہ مجھ پہ شک کیوں کر رہے ہو. ایک صاحب کچھ دن پہلے میرا نا موبائل لے کے یوں گھما رہے میرے, میں بیٹھا ہوا ہوں. میں نے کہا بھائی ویڈیو نہ بناؤ, کیونکہ انسان کسی بھی محفل میں بیٹھا ہے, بے تکلف ہو کے بیٹھا ہے, ہر جگہ ویڈیو بنے گی, یہ تو غلط ہے نا. کہہ رہے نہیں میں ویڈیو نہیں بنا رہا. تو میں نے کہا پھر کیمرہ یوں کیوں گھما رہے ہو. کہہ رہے نہیں میں پکچر لے رہا ہوں. میں نے کہا دکھاؤ مجھے تو شک ہو رہا ہے کہ آپ ویڈیو بنا رہے ہو. کہہ رہے ہیں کیا مجھ پہ شک کر رہے ہو. میں نے کہا بالکل شک کر رہا ہوں میں آپ پہ. میں نے کہا میں بالکل, یعنی مجھ پہ میری زبان پہ اطمینان نہیں. میں نے کہا بالکل بھی آپ کی زبان پہ مجھے اطمینان نہیں ہے, کیونکہ نہ آپ میرے باپ ہو, نہ آپ میرے ماموں ہو جس کو میں بچپن سے جانتا ہوں. بات آ رہی ہے سمجھ میں. تو یہ جو اس قسم کے ڈائلاگ ہوتے ہیں نا, ان سے کبھی بھی بالکل بھی متاثر ہونے کی چندہ ضرورت نہیں ہے. سامنے والے کا یہ فرض ہے کہ وہ شک کا موقع نہ دے آپ کو. ایک آدمی آپ کے لاکر کے گرد گھوم رہا ہے نا, جیب میں یوں کر کے جھانک رہا ہے, آپ کو تو خطرہ ہوگا کہ یہ جیب کترا ہے. اب آپ اپنی جیب کو کی زپ بند کر رہے ہو اور اس کو بول رہے ادھر جا کے بیٹھ کر شک کر رہے ہو. مشکل بھائی, شک کا موقع کس نے دیا ہے. یہ ڈائلاگ ہوتے ہیں جن سے کبھی بھی متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے.
آپ کسی سے پلاٹ کا سودا کر رہے ہو, قرآن نے کہا کہ ریٹرن جتنے بھی خرید و فروخت کے بڑے معاملات ہوتے ہیں لکھ کے ہونے چاہیے, زبان سے نہیں چلیں گے, یہ لکھ کے ہونے چاہیے, ریٹرن میں ہونے چاہیے. لیکن ہم نے دیکھا ہے کسی سے کوئی معاملہ کر رہے ہو, او بھائی لکھو یار میری زبان پہ اعتماد نہیں ہے, تو ایسے موقع پہ آپ نے پتا کیا کہنا ہے, بالکل بھی نہیں ہے. آئی بات سمجھ, بولے بالکل بھی ہمیں آپ پر آپ ہمیں بالکل بھی پسند نہیں. میں نہیں کہہ رہا بیویوں پہ خام خواہ میں شک کرنا شروع کر دیں گھٹیا لوگوں کی طرح, جا کے نا, جیسے بعض سسرال والے دمادوں کے فریج جا کے جھانک رہے ہوتے ہیں کیا کیا رکھا ہوا ہے اندر. تو یہ بڑا گھٹیا پن ہے, خام خواہ میں بیگم کے موبائل بلا وجہ چیک کرنا, اس کے کمپیوٹر میں گھسنا, یہ گھٹیا پن ہے. لیکن اگر واقعتاً کوئی قرائن سے پتہ چل رہا ہے, کوئی شک ہو رہا ہے کہ یار یہ کوئی گڑبڑ چل رہی ہے کوئی بہت, تو پھر مرد کی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک کرے. گھر اسی طرح ٹوٹتے ہیں. اسی طرح میاں کے موبائل میں بھی گھسنا جائز نہیں ہے عورت کے لیے. کسی کی پرائیویسی میں دخل اندازی شریعت میں پسندیدہ کام نہیں ہے. لیکن میاں صاحب آتے ہیں اور گھنٹوں ایسے بات کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں میں اپنی والدہ سے بات کر رہا ہوں, امی سے. اتنا اچھا میاں یار اپنی ماں سے گھنٹوں ہنس کے بات کر رہا ہے. عورت کو شک ہوتا ہے. پھر اگر وہ کہتی ہے مجھے موبائل دکھاؤ, پھر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اتنا نیک آدمی مجھ پہ شک. تو بیگم کو چاہیے کہہ دے آپ نیک اپنے ابا کے لیے ہوں گے, آپ نے شک کا موقع مجھے دیا ہے, اور خاص طور پر مفتی طارق مسعود کے بیان بھی سنتے ہو, اور اس کے بعد شادیوں کی باتیں بھی کرتے ہو, اور پھر موبائل بھی یوں کر کے چھپاتے ہو. حقیقت بعض عورتوں کی شکایت ہوتی ہے کہ وہ فون کہتی ہیں ہمارے میاں فون دیکھ رہے ہوتے ہیں. ایسے جیسے میں آتی ہوں نا یوں کر لیتے ہیں, ایسے کر کے نا, ایسے جیسے پتہ ہی نہیں کیا, یوں کر کے نا ایسے جیسے کچھ تھا ہی نہیں. جب ایسا کام ہوگا تو عورت کو حق ہے نا کہ دیکھے بھائی بولتے کیوں نہیں بھائی, حق ہے نا اس کو کہ بھائی یہ کیا کر رہا ہے, بھائی یہ کیا ہے. موبائل سے اتنی طلاقیں ہوئی ہیں نا, جو اتنی بدگمانیاں گھروں میں پھیلی ہیں, اتنی بدگمانی. بیگم نے یوں چھپا دیا تو آدمی کو شک شروع ہو گیا, پتہ نہیں کیوں چھپا رہی ہے بھائی. میاں یوں کر کے چھپا رہا ہے تو عورت کو شک ہوگا. تو ایسا کام کر کیوں رہے ہو بھائی. اول تو ہم جو آپ کو 4 کی ترغیب دیتے ہیں اس طریقے سے نہیں دیتے کہ آپ سیٹنگیں شروع کر دیں. جیسے پہلی تمیز سے, شریف لوگ پہلی بھی تمیز سے, تو ایسے ہی تمیز سے. تو جو بدگمانی کا موقع دیتا ہے نا, اس کے ذمے وہ خود اپنا کیریکٹر خراب کر رہا ہے آپ کے سامنے. خام خواہ میں کسی کو کسی کی تفتیش کی اجازت نہیں ہے, جیبوں میں گھسنے کی, گھروں میں گھسنے کی, موبائلوں میں گھسنے کی, یہ تو بالکل اجازت نہیں ہے. لیکن جس کا آپ کے ساتھ معاملہ ہے اس کو آپ نے جب خود شک کا موقع دیا ہے تو پھر وہ سوال پوچھنے کا حق رکھتا بھی ہے, رکھتی بھی ہے. پھر یہ کہنا کہ جی ایسے بہت گھر تباہ ہوئے ہیں, شوہر شروع میں پکڑا جاتا یہاں تک نوبت نہ پہنچتی, لیکن شروع میں اس نے ڈائلاگ مارے کہ مجھ پہ شک کر رہی ہو. بیگم ڈر گئی, ہائے بیچارہ اتنا نیک آدمی, اس پہ تو شک بنتا ہی نہیں. اس طرح میاں نے پکڑا تو کچھ نہیں بھائی. ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون کے ساتھ تنہائی میں کھڑے ہوئے تھے, وہ آپ کی زوجہ تھیں. ایک صحابی گزرے, انہوں نے دور سے دیکھا, آپ نے ان صحابی کو بلایا, فرمایا یہ میری زوجہ ہے. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ پہ کون شک کر سکتا ہے. تو دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بدگمانی کے موقع سے بچایا, خود بچایا ان کو بدگمانی کے موقع سے. اس میں در سے آنے والی امت کے لیے کہ کوئی اتنا نیک پرہیزگار اپنے آپ کو شو کرنے کی کوشش نہ کرے کہ میرے اوپر انگلی اٹھ نہیں سکتی, ہم تو بہت نیک ہیں, ہمارے پیر صاحب اتنے نیک ہیں کہ بند کمرے میں الگ خاتون کو بٹھا کے باتیں کر رہے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ یہ بیٹی بنا کے ہی سمجھا رہے ہوں گے. وہ بزرگ کی ذمہ داری ہے بتائے لوگوں کو کہ بھائی کون ہے یہ میری, میں نے دروازہ کیوں بند کیا ہے. ایسے پیر چل رہے ہیں مارکیٹ میں کہ مریدنی کو دروازہ بند کر کے بٹھایا, وہ سے بات چیت کر رہے ہیں, اور جو باقی مرید ہیں ان کو شک کرنے کی اجازت بولو نہیں. ادھر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم بند کمرے میں نہیں تھے, کھلی جگہ پہ تھے, لیکن تنہائی میں.
تو آپ نے بدگمانی دور کی. تو یہ آج کل بہت بڑا مسئلہ ہو گیا ہے کہ بدگمانی کا موقع دیں گے اور جب کوئی تفتیش کرنا چاہے تو فوراً کہیں گے آپ ہم پہ شک کیوں کر رہے ہو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زبان کی جو کھیتی ہے نا وہ اوندھے منہ انسانوں کو جہنم میں ڈالے گی. اچھا مسئلہ پتہ ہے کیا ہے؟ خواتین میں جو زیادہ فالٹ ہوتا ہے وہ ناشکری کا اور مرد میں بد اخلاقی کا. جو گھروں میں زیادہ 100% نہیں زیادہ جو گھروں میں مسائل چل رہے ہیں نا, مرد تمیز سے بات نہیں کرتا, غصہ ایک دم ہائپر ہو جاتے ہیں بات بات پہ, اور ذرا ذرا سی بات ایک دم جیسے چنگیز خان گھر میں داخل ہوا ہو. اور عورت میں جو بڑا فالٹ ہے, جو حدیث سے بھی ثابت ہے اور مشاہدے پر بھی, زیادہ تر, سب نہیں بھائی, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ, ناشکری. وہی ہے نا کہ یار تم یورپ میں دیکھو یار, آدھے مرد 5 روپے خرچ نہیں کر رہا وہاں پہ. تمہارا میاں تمہیں گھر لے کے دیا ہوا ہے, تمہاری عزت ہے اس کی وجہ سے, تم میاں والی کہلا رہی ہو. کسی نے کہا کہ عمران خان کا تعلق میاں والی سے ہے, بیوی بھی میاں والی لے کر آیا ہے. مطلب یہ کہ جس کا پہلے میاں تھا. تو کیا کہہ رہا تھا یار, میں ادھر کدھر چلا گیا. تو خواتین میں جو زیادہ تر بڑا فالٹ ہے وہ کیا ہے؟ ناشکری. اصل میں انسان ناشکری پتہ ہے کیوں کرتا ہے؟ جب وہ اپنے سے برتر کو دیکھتا ہے. اپنے سے کمتر کو دیکھو گے نا تو شکر کی توفیق ملے گی. جو خواتین میاؤں کی ناشکری کرتے ہیں نا, یہ بھی نہیں ہے یہ بھی نہیں دیا, تو بھائی اپنے سے جھگیوں میں جا کے دیکھو, کمتر عورتوں کو دیکھو. بہت سے غریب گھروں میں عورتیں مار بھی کھاتی ہیں, مرد ایسے ظالم ہوتے ہیں. وہ مرد اپنی بیویوں سے کام بھی لیتے ہیں, یعنی گھروں کی صفائی کا. یہ بیچاری بعض ماسیاں بڑی مظلوم ہوتی ہیں, اور بھی ان سے کام بھی خدمت بھی لینا, اور یعنی کما بھی کے بھی وہی لا رہی ہیں, اور مارتی پیٹتی بھی ہیں, کہیں جا نہیں سکتی, کہیں ٹھکانہ نہیں ہے ان کا. تو آپ کو اللہ نے میاں دے دیا ایک عدد جو آپ کے نان نفقے کا, بیسک نان نفقہ ضروری ہے نا مرد پہ. باقی تو غریبی ہیں, غریبی تو جتنی اچھی ہو اچھا ہے, لیکن اس کا مطالبہ نہیں ہو سکتا. اب میاں ہفتے میں ایک دفعہ آؤٹنگ کے لیے لے کے جاتا ہے, یہ غریبی ہے, یہ مرد پہ واجب نہیں ہے. سال میں 4 جوڑے مرد پر لازم ہے کہ وہ لے کے دے بیوی کو, 4 جوڑے. 5واں شوہر پہ لازم نہیں ہے, لیکن میاں بنا کے دے رہا ہوتا ہے 10, اور دینا چاہیے, اچھی بات ہے. ہاں وہ 4 جوڑے کس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے؟ وہ اس اسٹینڈرڈ کے ہوں گے جس کا بیوی جس گھر سے آئی ہے. عورت کا جو خاندان کا اسٹینڈرڈ ہے نا, اس اسٹینڈرڈ کے آپ سال میں 4 جوڑے لازم ہیں مرد پر. لیکن میاں اکثر بولتے کیوں نہیں بھائی, بنا کے دے. یہ بعض علماء کہتے ہیں 3 واجب ہیں, لیکن گنجائش یعنی اور زیادہ اچھا سلوک ہو تو 4 واجب ہیں, اس سے زیادہ لازم تھوڑی ہے. لیکن بنا کے دیتے ہیں, مرد زیادہ ہی دے رہے ہوتے ہیں, اور دینا بھی چاہیے, اچھی بات ہے. لیکن عورت اس پہ لڑ نہیں سکتی. خواتین یہ سمجھتی ہیں کہ غریبیاں ہمارا حق ہیں. آج اتوار ہے, آؤٹنگ کے لیے کیوں نہیں گئے, باہر ہوٹل پہ کھانا کیوں نہیں کھلایا. بھائی یہ محبت سے کہا جا سکتا ہے, اس میں آپ کے پاس لڑنے کا آپشن نہیں ہے. یہ غلط ہو جائے گا, یہ زیادتی ہو جائے گی. غریبی آپ نے منگوا لی یار, ٹھیک ہے, غریبی لے آیا ہوٹل والا, آپ کہہ رہے ہو یار ایک اور لا دو. ہم تو کہتے ہیں ہوٹل والے سے یار روٹی بیوہ ہو گئی ہے, بچ گئی ہے نا روٹی, وہ سالن لا دے, تھوڑا سا صاف کر لے گا. لیکن اگر ہوٹل والا نہیں لا رہا, آپ جاؤ بھائی تو دے گا کہ نہیں دے گا. ہوٹل والا بھائی چل نکل یہاں سے, تو میرا باپ ہے. تو یہ مسئلہ گھروں میں ہو رہا ہے کہ خواتین کیا کرنے لگی ہیں, وہ بہت سی چیزوں کا اپنا رائٹ سمجھنے لگی ہیں. اب پراپر طریقے سے 3 ٹائم کا کھانا مرد کے ذمے ہے. ناشتہ ہو گیا, دوپہر کھانا ہو گیا, وہ اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو, اسٹینڈرڈ کا کھانا ہو. ڈیفینس سے آپ لڑکی لے کر آئے ہو اور اس کو روزانہ مسور کی دال کھلا رہے ہو, تو یہ اسٹینڈرڈ کا کھانا نہیں. ہاں کسی غریب علاقے سے لائے ہو تو مسور کی دال بھی اسٹینڈرڈ ہے, اس میں تھوڑا تڑکا لگا دیا, ٹماٹر ڈال دیا. تو جو جس گھر سے وہ آئی ہے اس کے 3 ٹائم پہ صحیح ہے نا. اس سے زیادہ غریبی ہے, کرنا چاہیے, لیکن لڑائی اس پہ بولتے کیوں نہیں بنتی. اس پہ عورتیں لڑ رہی ہیں. میاں کے پاس گاڑی ہے, ٹھیک ہے نا, وہ بیگم کہیں بھی جانا ہوتا ہے, اس نے اگر میاں کے پاس گاڑی ہے تو بیگم کو بہتر ہے خود چھوڑ کے آ جائے بھائی جہاں بھی جانا ہے.
टैक्सी का किराया दे दिया, रक्शे का किराया दे दिया, ठीक है, गाड़ी खरीद के देना लाजिम? बोलो ना भाई क्या हो गया, इस पे लड़ाई हो रही है, मुझे गाड़ी लेके दो, मुझे सेलफोन लेके दो, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। फिर हर एक का स्टैंडर्ड अलग है ना, गरीब आदमी गरीबों के हिसाब से चलता है, दरमियाना आदमी दरमियाने, और फिर उसको हनीमून के लिए दूसरे मुल्क लेके जाना ये मर्द पे लाजिम नहीं है। गुंजाइश दी है ले जाए, लेकिन लड़ना नहीं बनता। समझते हो कि नहीं समझते हो? फिर हर दफा बेगम के घर, अम्मा के घर जाने का किराया भी मर्द पे लाजिम नहीं है। भाई मर्द ये कह सकता है महीने में एक दफा तुम अपनी अम्मा के जाओगी मेरे खर्चे पे, इसके अलावा जितना भी जाओगी अपने खर्चे पे जाओगी, मेरी जेब में पैसे नहीं है, अगर हैं भी तो नहीं दे रहा मैं, ये भी कह सकता है, ठीक है ना। है तो बहुत सारे कामों के लिए है ना, सारा इसी काम के लिए थोड़ी है। हम तो कहते हैं कि जब भी जाए तो हम तो देते हैं, जब भी घर वालों ने अम्मा के घर जाना होता है खुशी खुशी पैसे देते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो लेकिन मैं एक मिसाल दे रहा हूं कि अगर कोई ना देना चाहे, बोले भाई मैं नहीं दे सकता, मैं महीने में एक दफा आपको आने जाने का किराया दूंगा, उसके अलावा मैं नहीं दूंगा, तो मर्द को ये हक है। अब औरत लड़ नहीं सकती इस पे, क्योंकि फिर तो लामहदूद हुकूक की तो कोई इंतहा ही नहीं है ना। इसी तरह आपने सारे खर्चे उसके बुनियादी पूरे कर दिए, वो कहती पॉकेट मनी भी चाहिए, देनी चाहिए। मौलाना शरीफ थानवी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि बेगम को हर महीने कुछ अमाउंट इतना दिया करें, अपनी मर्जी से खर्च करें, अखलाकियात का तकाजा यही है। लेकिन ये राइट नहीं है औरत का कि आप पॉकेट मनी नहीं दे रहे तो वो लड़ रही है आपसे, दो भाई, लड़ रही है आजकल, जो बयान नहीं सुन रही वो उनकी बात कर रहा हूं, वो लड़ रही हैं भाई दो और इतने पैसे दो मुझे, ये लाजिम नहीं है। तो मसला सारा यही है कि फिर जब घरों में इस तरह से लड़ाई होती है, फिर मर्द का फिर मीटर घूमना शुरू होता है, फिर अलैदगी तक बातें आना शुरू होती हैं, क्योंकि मुझे पर जुल्म करके मुझे छोड़ दिया। जुल्म क्यों किया? वो तो आपके हुकूक ही नहीं अदा कर रहा था, फिर तो छोड़ के अच्छा किया सही है ना। इसका मतलब है आप उस तलाक को पसंद नहीं करती, क्योंकि आपको पता है कि जो हुकूक मुझे यहां मिल रहे हैं इससे अलैदगी के बाद वो नहीं मिलेंगे। तो इसका मतलब इसका एहसान है जो आप को इसने ये प्रोटोकॉल दिया हुआ है, जिसकी वजह से बाकी ऊंच नीच हर जगह होती है भाई, ऊंच नीच हर जगह होती है। तो ये ख़वातीन का फॉल्ट है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरतें जहन्नम में ज़्यादा जाएंगी उसकी एक बड़ी वजह क्या है? शौहर की नाशुक्री। तो नाशुक्री ना किया करें छोटी छोटी बातों पर। दूसरा, मर्द अपने अखलाक सही कर ले, वो औरत को पाँव की जूती ना समझे, वो समझे भाई इसका एक, ये मेरी गुलाम और लौंडी नहीं है, इसको इज्जत देनी है, तमीज़ से बात करनी है, बेगम आइए बैठिए खाइए प्लीज़, काइंडली चाय बना के मिल जाए तो बहुत, इस तरीके से बात। ओए ऐसे बात कर रहे होते हैं, चाय ले आओ, तेरी थाय में थोड़ा मीठा ज़्यादा नहीं है, ये किसको पिलाएगी, मैं को पेंडू हूँ? इस तरह से आदमी बात कर रहा होता है घर में। चाय चीनी, मैं क्या शुगर का मरीज हूँ, ये क्या बना के लाई है यहाँ से, ऐसे कर रहा होता है आदमी। तमीज मार्केट से क्या चल रही है। बाज बच्चे परेशान होते हैं, अब्बा जब घर में आएगा तो वो खुश होने के बजाय टेंशन। अपनी तारीफें मुंह से नहीं करनी चाहिए कभी भी। हम जब घर में जाते हैं तो बच्चे खुश हो रहे होते हैं, अब्बू आ रहे हैं। तो मैं को बहुत नेक आदमी नहीं हूं, लेकिन ये अच्छी अलामत होती है कि बच्चे आपके आने से खुश हों, घर वाले खुश हो आपके आने से। आप कितने खुश हैं जाने से ये तो हमारा पर्सनल मामला है, घर वाले तो खुश हो रहे हैं। मैं जिस घर में भी जाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मेरे घर वाले खुश होते हैं। बाकी मैं और अल्लाह का मामला ये कि मैं भी खुश हो रहा हूँ कि नहीं हो रहा, ये हमारे अल्लाह का, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खुश हो रहे हैं, आप कोई गलत ना समझे। तो बाप घर में आ रहे हैं, बच्चे टेंशन में आ रहे हैं, अब्बा आ गया यार, फुल टेंशन होते हैं ना बाज अब्बा, जब आएंगे फुल क्या बन के आएंगे? टेंशन बन के आएंगे। ये क्यों बड़ा है, ये क्यों सो रही है, लात मारी है तुम्हें, चलो यहाँ आती हर वक्त। बस भाई घर में जाओ यार, थोड़ा हंसी मजाक गपशप अच्छे अंदाज से नसीहत करो, मोहब्बत से समझाओ। बेगम 12 बजे तक सोना बिल्कुल भी पसंद मुझे नहीं है, बेगम मुझे आपका 12 बजे तक सोना बिल्कुल, इसको थोड़ा सा 11:59 कर लो, थोड़ा सा तो इंप्रूव करो ना इस जागने को। 11:59 कर लो, 1 मिनट मेरी खातिर। मैं तुम्हारा मियाँ हूं, मैं गैस बिजली का बिल देता हूं, मैं बच्चों को पाल रहा हूं, यानी खर्चा तो मैं ही दे रहा हूं, मेरी खातिर इसको 1 मिनट पीछे ले आओ। इस तरह 1-1 मिनट करके इंशाअल्लाह
تو مسئلہ آدمی کے ساتھ یہ ہے کہ تمیز سے بات، مرد اپنا اخلاق درست کر لے، یعنی بات تمیز سے کیا کرے، عزت دے عورت کو تو، اور عورت ناشکری ختم کر دے، وہ کہے کہ آپ جو مجھے دے رہے ہو میرا اتنا بنتا نہیں ہے، اللہ نے آپ کو بڑا دل دیا ہے. اور میاں اگر غریب ہے تو غربت میں تھوڑا اس کو تانے نہ دے، وہ جان بوجھ کر اللہ کی قسم غریب نہیں ہے، ٹھیک ہے، کوئی خود سے غریب، وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہا ہے، نہیں ہو رہا بھائی، جتنا ہو رہا ہے کمپرومائز کرو یار. دیکھو ایک آدمی کی بات بظاہر تھوڑی سی اخلاق کے معیار کے مطابق نہیں ہے، لیکن بات ٹھیک ہے. اس نے کہا بیوی میں اور طوائف میں فرق ہوتا ہے. طوائف کو جب تک پیسے دو خوش رہتی ہے، پیسے بند چلی جائے. بیوی اس کو نہیں کہتے. بیوی دکھ درد میں آپ کا ساتھ دیتی. آپ مالدار ہیں تو بھی آپ کے ساتھ، غریب ہیں تو بھی آپ کے ساتھ. کوئی بات نہیں بھائی، آپ بھی سوکھی روٹی کھا رہے ہیں تو ہم بھی شریک حیات. تو اٹ از کالڈ شریک حیات، زندگی میں شریک ہے نا. یہ کیسی بیوی ہے یار، جب پیسہ تھا تو آپ کے ساتھ ہے، جب تنگی آ گئی تانے دے رہی ہے. مزیدار حساب کتاب نہیں ہوا نا، یہ تو وفا والی بات تو نہ ہوئی. جیسے مرد اگر بیوی جب تک خوبصورت ہے، ساتھ ہے، خدا نخواستہ اس کو لقوہ ہو گیا، فالج ہو گیا، تو عزت دار آدمی چھوڑتا تو نہیں ہے نا ایسی عورت کو. ہم نے تو دیکھا عزت دار لوگ خدمت کر رہے ہوتے ہیں، یار اس کو لقوہ ہو گیا، اس کو فالج ہو گیا، اٹھا کے گھوم رہے ہیں اسپتالوں میں، دعائیں مانگ رہے ہیں، امام صاحب سے دعائیں کروا رہے ہیں. تو یہ عزت دار ہونے کی علامت ہے نا. بھائی خوبصورت تھی تو بھی اچھی تھی، اب آڑی ترچی ہو گئی ہے کسی وجہ سے، تو بھی اب کیا ہے بھائی، بیوی ہے بھائی، اب تو وفا کا شریک حیات کا تو مطلب یہ جینا مرنا ایک ساتھ ہے. تو ایسے ہی میاں بھی اگر مالدار تھا تو بھی میاں ہے، غریب ہو گیا تو بھی کیا ہے، میاں ہے. گزارا کرو. جنت جو ہے نا خاندانی لوگوں کو ملے گی، یاد رکھو، غیرت مند لوگوں کو ملے گی. بے غیرتوں کے لیے اللہ نے جنت نہیں بنائی. تو ساری خوشیاں وہاں مل جائیں گی انشاءاللہ. تو یہاں تھوڑا سا کمپرومائز کے حساب سے چلنا پڑتا ہے. غیرت پہ سودے اگر کرنے ہیں تو پھر بھائی چور ڈاکو بن جاؤ یار، کیا خیال ہے؟ پھر تو چوروں ڈاکوؤں کے بڑے مزے ہوتے ہیں. تو غیرت پہ ہی تو سودا نہیں کرنا نا، تبھی تو انسان اصول اور ضابطوں کے لحاظ سے زندگی گزارتا ہے. میری بیوی بہت بدتمیز ہے، یہ ہو گیا نا، یہ دوسرا ہے. اور دوسری بہت خیال، میری ایک بیوی بہت بدتمیز ہے اور دوسری بہت خیال رکھتی ہے. چاہیے الگ. اب حقوق میں کیا کروں، دونوں کے حقوق تو برابر ہوں گے. چاہے دیکھو یہ بڑا فالٹ ہے. مسئلہ یہ کہ آپ کی ایک بیوی بدتمیز ہے، دوسری بدتمیز نہیں ہے، تو عین ممکن ہے جو بدتمیز ہے اس میں کوئی الگ خوبی ہو، تمیز والی میں وہ خوبی نہ ہو. یہ بہت ہوتا ہے. ایسے کیسز ہمارے پاس آئے، بدتمیز تھی چھوڑ دیا تو وہ دوسری شادی کی، وہ تمیز ہی ہے اس کے پاس، اتنی تمیز ہے باقی کسی کام کی نہیں ہے وہ، ٹھیک ہے نا. ایکسکیوز می کر کے بات شروع کرتی، ایکسکیوز کر کے، باقی وہ خدمت ہی نہیں کر رہی. بچوں کو نہیں. بعض بدتمیز بیوی ہیں بچوں کو ایسا تمیز سے پالا ہوا ہوتا ہے انہوں نے. میں تو بہت تجربہ ہے میرا، جتنی عمر ہے اس سے زیادہ میرے تجربے ہیں، حقیقت بتا رہا ہوں آپ کو میں. بعض عورتیں بدتمیز ہوتی ہیں، شوہروں کو کیپچر کیا ہوا ہوتا ہے، انہوں نے غلام بنایا ہوا ہوتا ہے، پھر روب، لیکن بچوں کی بڑی خاندانی تربیت کر رہی ہوتی ہیں. کیونکہ جس نے میاں کو کنٹرول کیا ہوا ہے، بچے کنٹرول سے باہر نہیں ہوتے، بچے انسان کے بچے بنتے ہیں اس کے. اور بعض بڑی خوش اخلاق، تھینک یو، بچوں کے لیے بھی اتنی پولائٹ ہیں کہ بچے چرسی ہیروئنچی بن گئے. وہ بچوں کو ڈانٹتی بھی نہیں ہے. یہ میں مذاق نہیں کر رہا، یہ حقیقت بتا رہا ہوں. تو وہ بدتمیز زیادہ اچھی تھی نا، کم از کم بچے تو صحیح ہو گئے نا اس کے. وہ روب سے بچوں کو بھی پال لیا اس نے بھائی، بچے بھی بہت ایک نمبر بچے. کیونکہ ماں آج کل بچے، باپ کا کام نہیں ہے سنبھالنا، بچے سنبھلتے ہیں کس سے؟ باپ صرف وہ کیا کرتا ہے، نگرانی کرتا ہے. جیسے شیر جو ہے نا، شیر جنگل میں آپ کبھی دیکھیں، ڈاکومنٹریز دیکھیں، جنگل میں نہ جائیں آپ شیر دیکھنے کے لیے، ڈاکومنٹریز دیکھیں، آپ کو ایسی ڈاکومنٹریز ملیں گی کہ یہ لکڑ بکڑ ٹائپ کے ہوتے ہیں نا، یہ جو آتے ہیں حملہ کرنے. ہوتا پتہ ہے کیا ہے؟ جیسے شیر بیٹھا ہوا ہے، شیرنیاں، بہت ساری شیرنیاں ہوتی ہیں، اکلوتا ہے شیر ہوتا ہے. بہت سی چیزوں میں شیر ہم سے بہت اچھا ہے. تو شیرنیاں بیٹھی بھی ہوں گی، یہ میں نے، آپ دیکھ لیں جا کے، نیٹ پہ ملے گی. ہوتا کیا ہے، کوئی بھی لکڑ بکڑ اس ٹائپ کے لوگ آئے، شیر کو بہت زیادہ جب یہ غول بنا کے آتے ہیں تو شیروں پہ بھی حملہ کرتے ہیں. یہ شیر بیٹھا ہوا ہے آرام سے. شیر شکار بھی نہیں کرتا، پتہ ہے آپ، بیٹھا رہتا ہے آرام سے، سارے کام شیرنی کر رہی ہوتی ہے. اس لیے شیر شکار نہیں کرتا کہ وہ سست ہے. وہ کہتے ہیں یہ چھوٹے موٹے شکار، چوہے، بلی، اور یہ ادھر سے ہرن ورن کو پکڑ کے، یہ بیگم تم کرو.
کیونکہ اب گھر میں بیگم نے نہ کھانا پکانا ہے اس کی، شیر کی بیگم نے نہ پوچھا لگانا ہے، نہ بچوں کے پیمپر چینج کرنے ہیں. تو وہ کہتا ہے اب یہ چھوٹے موٹے شکار کون کرنا ہے؟ تم نے کرنا. آرام سے پڑا رہے گا مسٹنڈوں کی طرح بس. اور شیرنی سارے شکار کر رہی ہوتی ہے، وہاں سے کچھ ہرن پکڑ کے لے آئی، شیر آخر میں آگے دھونے والے کھا لیتا ہے. شیر مسئلہ جب کرتا ہے جب کوئی بڑا مسئلہ ہو، یعنی شیر پھر ایکٹیو ہوتا ہے. تو آپ ڈاکومنٹری دیکھیں، پتہ نہیں اس میں سرچ کرنے سے کیا سرچ کر کے لکھنا مجھے یاد نہیں ابھی. تو شیر وہ لکڑ بکڑ حملہ کر رہے ہیں اور شیر کچھ بھی نہیں کر رہا، وہ شیرنی کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہیں. شیر آرام سے نا سو رہا ہے بیٹھا. بہت دیر کے بعد جب شیر کو ہوا نا کہ کچھ ہو رہا ہے تو ایک آنکھ کھولی اس نے یوں کر کے. یعنی اس کو اس پہ بھی ٹینشن ہو رہی ہے کہ دو آنکھ کھول کے میں یہ منظر کیوں دیکھوں. یعنی وہ کہہ رہے جب ایک آنکھ سے بھی نظر آ سکتا ہے یوں کر کے تو دونوں آنکھیں کھولنے کی تکلف کی. یعنی لکڑ بگڑ کو لفٹ ہی نہیں کرا رہا. یہ اس کو یہ پیسے دینا چاہ رہا ہے کہ یہ جو تو آ رہا ہے نا اور یہ جو میری شیرنی کو کھانے کی کوشش کر رہا ہے، میں تیرے جیسے گھٹیا اور نیچ آدمی کو دو آنکھیں کھول کے بھی نہیں دیکھوں گا. تو ایک آنکھ سے کھول کے نا ایسے کر کے یوں کر کے دیکھتا ہے پھر یوں کر کے دوبارہ پھر سو جاتا ہے کہ وہ اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. لیکن جب زیادہ مسئلہ ہو گیا نا، نہ دھاڑ رہا ہے نہ ہو ہا کر رہا ہے، کچھ بھی نہیں، وہ لکڑ بگڑ نے گھیر لیا شیرنی کو چاروں طرف سے. جب اس نے دیکھا کہ یار یہ شیرنی واقعی کمزور پڑ گئی ہے اور یہ اس کو کھا جائیں گے، کچھ بھی نہیں، یہ نہیں کہ دھاڑا اور ہا چپٹا، آرام سے نا خراما جیسے پہلے زمانے میں دلہنیں رخصت ہو کے گھر جایا کرتی تھی شوہر کے، اس طرح سے جا رہا ہے آرام سے. قریب جا کے پٹاخ کر کے ایک لگایا اس کو لکڑ پکڑ کو نا. وہ سارے چیختے ہوئے بھاگے، وہ سارے چیخ، اور پھر آرام سے آگے دوبارہ وہی دونوں آنکھیں بند کر کے. یہ واقعہ میں سنا کس پہ رہا تھا یہ تو میں بھول ہی گیا. یہ شوہر پہ تو سنا رہا تھا. شوہر کی کون سی ادا پہ اتنا پیار آیا مجھے جو میں یہ واقعہ سنا رہا ہوں. ہاں تو ہاں میں یہ کہہ رہا تھا کہ پالتی تو عورتیں ہی ہیں، تربیت بھی عورتیں ہی، مرد کا کام شیر بس وہ حالات کا جائزہ. اب اسکول بیچاری ہماری بچوں کی جو مائیں ہیں وہ بچوں کو صبح اسکول بھیج رہی ہوتی ہیں، ناشتہ وہ بنا کے دے رہی ہوتی ہیں، شام کو بچہ ٹائم پہ گھر آیا نہیں گھر آئی، ٹینشنیں کون لیتی ہیں؟ مائیں لیتی ہیں. صحیح پڑھ رہا ہے کہ نہیں پڑھ رہا. مرد ہوتا ہے وہ سارا اوور آل سب کی کیا کر رہا ہے؟ نگرانی. کوئی خدا نخواستہ سٹا تو نہیں لگا رہا. یہ زیادہ بڑا کیس ہوگا تو پھر کس کی عدالت میں آتا ہے؟ مرد کی عدالت میں آتا ہے. بھائی آپ کو پتہ ہی نہیں، آپ کا بچہ تو چرسی میں بیٹھ رہا ہے اور میرے سے نہیں سنبھل رہا، پھر آدمی جا کے چترول لگاتا ہے. لیکن زیادہ آج کل کے حساب سے ماؤں سے بچے زیادہ اٹیچ ہیں. تربیت کا دخل میں ماؤں کا زیادہ، خاص طور پہ جب بچہ جب چھوٹا ہوتا ہے. تو میں نے دیکھا ہے بعض عورتیں بڑی بد اخلاق ہیں، بہت روب ہے میاؤں پر، مگر یہ روب بچوں پر بھی ہوتا ہے جس کی وجہ سے بچے بگڑتے نہیں ہیں. اور بعض بڑی پولائٹ ہوتی ہیں، بڑی نرم مزاج ہونا چاہیے، نرم مزاجی اچھی چیز ہے، لیکن وہ بچوں کے لیے بھی اتنی نرم مزاج ہے کہ بچے کیا ہو جاتے ہیں؟ بگڑ جاتے. بچے جب پیسے مانگ رہے ہیں ان کو پیسے پکڑا رہی ہیں، اور جو مانگتے جائیں ان سے رکتی نہیں ہے، وہ دیتے دے کے بچے بگاڑ دیے. تو اس لیے عسیٰ ان تکرہوا شیئا ویجعل اللہ فیہ خیرا کثیرا. قرآن کہتا ہے بعض دفعہ تمہیں ایک چیز ناپسند ہوتی ہے لیکن اس میں اللہ نے خیر رکھی بھی ہوتی ہے. تو آپ کی ایک زوجہ اگر بد اخلاق ہے، ایک خوش اخلاق ہے، تو دونوں کے حقوق بہرحال برابر ہی ہیں، حقوق میں کمی فرق نہیں آئے گا.